معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم عزیز احمد کے ایک مشہور ناولٹ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ تیموری تاریخ کے موضوع پر یہ مختصر ناولٹ 1966 میں شائع ہوا اور اس ناولٹ میں دو تاریخی کرداروں سلطان حسین اور امیر تیمور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کرداروں کی آپس کی دشمنی اور کشمکش کو بڑے تاریخی تناظر میں بیان کرنے کی کوشش جو ہے وہ عزیز احمد نے کی ہے۔ اس ناولٹ کو ہم تاریخی ناولٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سلطان حسین جو چنگیز خان کی نسل سے ہے، وہ امیر تیمور سے جنگ ہارنے کے بعد کسی ریگستان میں کسی کھنڈر میں روپوش ہے، اور اچانک امیر تیمور کا ایک سپاہی اپنے گمشدہ گھوڑے کی تلاش میں سلطان حسین کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس سے اپنی وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے، اور اسے مدد کے بہانے امیر تیمور کے پاس لے جاتا ہے، اور یوں سلطان حسین امیر تیمور کی قید میں پہنچ کر اس کی زندگی جو ہے وہ انتہائی خطرے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگرچہ سلطان حسین نے اس سپاہی کا منہ بند رکھنے کے لیے اسے قیمتی ہار بھی دیا تھا، مگر وہ سپاہی پھر بھی امیر تیمور کا ہی وفادار ثابت ہوا۔ سلطان حسین اور امیر تیمور شدید دشمن تھے، اور سلطان حسین شکست کے بعد فرار ہو گیا تھا، مگر اب دوبارہ اس کی قید میں اور اس کے رحم و کرم پہ تھا۔ امیر تیمور اگرچہ سلطان حسین کا بہنوئی تھا، اور جب سلطان حسین نے ناکامی کا منہ دیکھا تو اس نے ایک چال چلی، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اب سلطنت کی ہوس باقی نہیں رہی، اب صرف ایک استدعا کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے اجازت ہو تو میں حج بیت اللہ کا ارادہ کروں۔ قاضی زین الدین امیر تیمور سے معافی کی درخواست کرتا ہے، مگر امیر تیمور کو مستقبل میں اس سے خدشات لاحق ہو سکتے تھے، اسی وجہ سے وہ کوئی گہری سوچ میں مگن ہو جاتا ہے، اور ایک چال چلتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اگرچہ اس کو معاف کر سکتا ہوں کہ یہ حج پر جانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر میں انصاف چاہتا ہوں، اور اگر سلطان حسین نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس کا بدلہ دینے کے بعد سلطان حسین حج پہ جا سکتا ہے۔ تو حاضرین میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا کہ جس کے بھائی کو سلطان حسین نے قتل کروا دیا تھا۔ تو امیر تیمور نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ جال بچھایا تھا۔ تو قاضی امیر تیمور کی بات سن کر اس کو کہنے لگا کہ وہ منصف بنے، مدعی نہ بنے، عدل میں سازش کی کوئی گنجائش نہیں۔ امیر تیمور مقدمے کا فیصلہ اگلے دن تک ملتوی کر دیتا ہے، اور اگلے دن قاضی جو ہے وہ امیر تیمور کو کہتا ہے جب آنکھیں آہن پوش ہو جائیں تو زرہ بختر بیکار ہے، فولادی خول بیکار ہے، تیر ڈھال تلوار بیکار ہے۔ عدل میں اتنا ہی خطرہ ہے جتنا آنکھیں کھلی رکھنے میں، لیکن آنکھیں آہن پوش ہونے میں اور زیادہ خطرہ ہے۔ عزیز احمد اس ناول میں امیر تیمور کے ساتھ گزرے حالات و واقعات کو جو ہے وہ شعور کی رو کی تکنیک کا خوبصورتی سے استعمال کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر رات کو اپنے خیمے میں لیٹے لیٹے بچپن کے، جوانی کے، اور سلطان حسین کی دوستی کے، رشتہ داری کے، پھر دشمنی کے، جنگ کے، اس کے دھوکے، اس کے مکر و فریب، سلطنتوں کے رج و زوال کے حالات جو ہیں وہ اجاگر ہونے لگتے ہیں۔ امیر تیمور ان یادوں کی گرفت سے اس وقت آزاد ہوتا ہے جب رات کے پچھلے پہر کتے بھونکتے ہیں، تو وہ اسی شخص کو بلاتا ہے جس کے بھائی کو سلطان حسین نے قتل کروا دیا تھا۔ امیر تیمور اسے کہتا ہے کہ میں یہی انصاف کر سکتا ہوں کہ تمہیں اجازت دے سکتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے لو۔ چنانچہ وہ شخص سلطان حسین کا سر قلم کر کے لاتا ہے، اور یوں امیر تیمور کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو عزیز احمد نے اس ناولٹ میں تخت و تاج کے جھگڑے کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر قمر رئیس اس ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عزیز احمد نے اپنے ناول جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں میں امیر تیمور کی زندگی کا مطالعہ ایک تاریخی ایک فاتح یا حکمران کی بجائے ایک انسان کی حیثیت سے کیا ہے،
اور دکھایا ہے کہ بچپن اور جوانی کی محرومیوں نے اس کی سیرت اور مزاج کو کتنا مسخ کر دیا تھا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عزیز احمد کے اس ناولٹ میں وہ تمام صفات اور عناصر موجود ہیں جو کسی بھی تاریخی قسم کے ناول میں ہونے چاہیے۔ شکریہ۔